الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وقال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا بركت عليه، إن العين حق توزأ له فتوزأ له. رواه مالك، أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. لائق احترام سامعین کرام، میرے بھائی اور بہنوں، میرے لیے یہ باعث سعادت ہے کہ آج سننا سرکلر کے حوالے سے، سننا سرکل کے وساطت سے اس میٹنگ میں آپ سے ایک انتہائی اہم مسئلے پر، موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ صحیح بات کہنے، کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جادو، سحر، اس کا علاج اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو موضوع کا عنوان ہے،
مجھے بات کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے مکلف جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں وہ انس اور جن ہیں۔ زمین میں انسانوں کی آبادی سے پہلے جنات کی آبادی تھی۔ ایک وقت تھا جس میں صرف جنات ہی رہتے تھے۔ پھر ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے سے انسانوں کو زمین میں بسایا، پھیلایا۔ تو یہ دو مخلوق ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ جنات کا ذکر قرآن مجید کے متعدد صورتوں میں ہے، چنانچہ سورہ احقاف میں آیات نمبر 29 تا 32 جنات کا ذکر ہے۔ ان کے قرآن عزیز سننے کے اور ایمان لانے کے، اور پھر اس ایمان کی دعوت کو لے کر اپنی قوم پہنچ کر ان کو ایمان کی طرف بلانے کا تفصیلی ذکر موجود۔ سورہ رحمان کے اندر متعدد آیات میں جن اور جان کا ذکر ہے، اور یہ جو آیات مبارکہ سورہ رحمان میں مقرر ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں بھی خطاب انس اور جن کو بار بار ہو رہا ہے۔ اے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان ہی کے آیات نمبر 74 میں مومنین کے لیے جنت کی جن حوروں کا ذکر ہے، اس کے اخیر میں فرمائے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس جنتی مخلوق کو جسے حور کہتے ہیں، اس سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے اس کو مس کیا ہے۔ ایسے ہی 29ویں پارے میں 29ویں پارے میں سورۃ الجن ہے، اور اس کا جو پہلا رکوع ہے، اس پہلی رکوع کے تقریباً 17 آیات میں وہ جنات کا تفصیلی ذکر ہے۔ ان جنات کے اندر بھی دو قسمیں ہیں، ایک مسلمان اور نیک، جس کا خود ذکر اسی سورہ جن 29ویں پارے میں ہے، اور دوسرے قسم سرکش، کافر اور نافرمان۔ ایسی ہی انسانوں کے اندر بھی دو قسمیں ہیں، ایک مومن، مسلمان، اطاعت گزار، فرمان بردار، اور دوسرا کافر، نافرمان، سرکش۔ نہیں سب اچھے اور نہیں سب برے۔ سورہ جن کے مطالعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ انسان انہی جنات سے مدد طلب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان جنات کے اندر ایک بات اور بڑھ جاتی ہے، جیسے
یہ کہنا کہ ہم تو کچھ ہے کہ ہم سے لوگ مدد مانگتے ہیں، تو وجود جن سے کوئی انکار نہیں، قرآن اور سنت اس پر گواہ ہے۔ پھر سحر کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جو ہے بہت زیادہ اس میں تفصیل ہے کہ وہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، پھر شہر بابل کا ذکر، پھر ہاروت ماروت فرشتوں کے آسمان سے تشریف آوری کا ذکر، پھر سحر کے سیکھنے کا ذکر، پھر سحر سے الٹا کام کرنے کا ذکر، یہ سب باتیں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 102 میں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سحر ہے، جادو ہے۔ جب اس پر غور اور خوض کیا جاتا ہے تو اس سحر کو، جادو کو آسانی کے ساتھ آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ اس کے کتنے قسمیں۔ قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا ذکر اللہ فرماتے ہیں کہ سحرو اعین الناس سے، ان جادوگروں نے لوگوں کے آنکھوں پر جادو کیا، آنکھوں پر جادو کیا۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں پر پڑھ کر کے پھونکا تو قرآن فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان جادوگروں کے مد مقابل میں تھے، ان کو ایسا لگا کہ یہ رسیاں جو ہے سانپ بن چکی ہے اور دوڑ رہے۔ یخیل الیہ، قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، من سحرہم، ان جادوگروں کے سحر اور جادو سے، یخیل الیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آنے لگا، انہا تسعی، کہ یہ رسیاں گوئے کہ سانپ ہیں جو کہ دوڑ رہے ہیں۔ تو پہلے تھا کہ لوگوں کے آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا، جتنے بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے اس موسیٰ علیہ السلام اور جادوگرے کے مقابلے کے دیکھنے کے لیے آئے تھے، ان سب کے آنکھوں پر جادو کیا۔ دوسرا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا، تو پتہ چلا کہ سحر سے سامنے شخص جس کو آپ مسحور کہیں گے، جس پر سحر ہوا ہو اسے مسحور کہتے ہیں، اور جو سحر کرتا ہے اسے ساحر کہتے ہیں، اور سحر و جادو کا ہی مطلب ہے۔ تو مسحور کے آنکھوں پر یا مسحور کے خیال پر وہ اثر کرنا، حقیقت میں نہ تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں
सांप बन गई थी। हकीकत में सांप नहीं बने, लेकिन लोगों के नजरों में वो सांप जैसे लग रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कुव्वत मुतखय्यला है, उस ख्याली जो कुव्वत है, उसको मुतासिर किया जादूगरों के सहर ने, जिसमें यूं लग रहा था कि ये दौड़ने वाले सांप हैं। तो ये किस्म है उसकी, सहर की, जादू की किस्म है। ये जो दूसरी किस्म है, इसमें शयातीन अपना असर करते हैं। शयातीन असर करते हैं, क्योंकि कुरान अजीज फरमाते हैं कि शयातीन जो है वो उतरते हैं, शयातीन उतरते हैं। तनज़्ज़ल अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीमिन, हर गुनाहगार पर, बहतान बांधने वाले पर, उन पर उतरते हैं। तो जब उतरते हैं फिर वो शयातीन असर करते हैं, तो उस असर के नतीजे में बंदा मुतासिर हो जाता। तीसरी किस्म इसके बाद सहर की वो है जिससे शे की हकीकत बदल जाए। मसलन किसी इंसान से पत्थर बना लिया जाए, किसी इंसान को किसी दूसरे हैवान जानदार से बदल दिया जाए। बाज़े अहले इल्म ने, जो सलफ़ सालिहीन में से गुजरे हैं, उन्होंने सेहर के इस तीसरी किस्म का इनकार किया कि सेहर में ऐसा नहीं हो सकता, सेहर से ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जमहूर उलमा जो है, उनकी तहकीक यही है कि सेहर से ऐसा भी हो जाता है कि शे उसकी ज़ात बदल जाए, जानवर के एक किस्म से दूसरा किस्म हो जाए। ये कोई अक़लन नामुमकिन नहीं है, बल्कि ये मुमकिन बात है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि, जो अइम्मा अरबा में से बड़े दर्जे के इमाम है, मुज्तहिद है, और मदीना मुनव्वरा के बड़े उलमा में से आपका शुमार है, फुक़हा में, मुहद्दिसीन में आपका शुमार। अपनी हदीस की किताब मुअत्ता इमाम मालिक में हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाहि अलैहि का वो कौल नकल करते हैं कि जिसमें उन्होंने फरमाया, लौला कलिमातुन अक़ूलुहुन्ना लजअलतनी अल यहूदु हिमारन। अगर कुछ कलिमात ऐसे ना होते जिसका मैं पाबंदी से विरद करता हूँ, उसे पढ़ता हूँ, तो ये यहूदी लोग मुझे गधा बना देते। ये यहूदी लोग मुझे गधा बनाते। इंसान से गधा बन जाना, ये उस शे की हकीकत बदल जाती है। इंसान होने से गधा होना, एक हैवान से दूसरा हैवान बन जाना, ये हकीकत का बदलना है।
اور یہی اس کا حقیقی معنی ہے، جبکہ علماء نے اس کا مجازی معنی یہ کیا ہے کہ گدھا بن جاتا یعنی بے وقوف بنا دیتے مجھ کو۔ پھر اہل علم کہتے ہیں کہ حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے مجازی معنی کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب کوئی شرعی ضرورت ہو پھر آدمی حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد۔ تو سیدنا کعب نے جب یہ بات فرمائی تو سننے والوں کو تجسس ہوا کہ وہ کس قسم کے کلمات تھے جو آپ پڑھتے تھے، جس کی بدولت یہودیوں کے سحر اور جادو سے آپ محفوظ رہے، جو اس درجے کے خطرناک جادو اور سحر کر سکتے ہیں کہ آپ کو گوئے کہ گدھا بنا لیتے۔ آخر وہ کلمات کون سے؟ تو سیدنا کعب احبار نے جواب میں فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ میرے جتنے بھائی بہن ہے آپ سے یہ التماس کروں گا کہ اس دعا کو، یہ دعائیہ کلمات ہے، اس دعا کو آپ نوٹ کر لے کاغذ پر یا ویسے ریکارڈ کر لے، پھر اسے روز پڑھا کرے، سنا کرے، آخر انشاءاللہ آپ کو یہ خود یاد ہو جائے گی دعا۔ پھر پابندی کے ساتھ صبح شام اس عقیدے سے پڑھا کرے، اس یقین سے پڑھا کرے کہ کسی کے سحر اور جادو سے مجھ پر اثر نہیں ہو۔ وہ دعا یہ ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم، میں اللہ عظیم کی ذات کی پناہ پکڑتا ہوں، الذی لیس شیء اعظم منہ، جس سے بڑا کوئی شے نہیں ہے، وبکلمات اللہ التامات، اور میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تام کلمات کے ساتھ، کامل کلمات کے ساتھ، التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، جن سے نہ کوئی نیک بندہ اور نہ کوئی بد انسان آگے نکل سکتا ہے۔ وباسماء اللہ الحسنی، اور میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کی، کلھا، تمام کے تمام، ما علمت منہا وما لم اعلم، جن اسماء مبارکہ کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، من شر ما خلق وبرأ وزرع، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے، ان سب کی شر سے اللہ کی پناہ چاہتا۔ تو حضرت کعب احبار کے اس روایت میں جو گفتگو نقل ہے اسے پتہ چلا کہ سحر یہاں تک بھی تاثیر کر سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک شے اپنی نوع سے نکل کر کے دوسرے نوع سے بدل ہو جائے، یعنی انسان سے گدھا بن جائے۔ یہ سب صورتیں ممکن ہیں، لیکن میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمیں یہ یقین اور اعتماد کامل رکھنا چاہیے کہ یہ سحر، ساحر کا، جادو، جادوگر کا
اور دوسرے جو اس سلسلے کی چیزیں ہیں، گنڈے، ٹونکے، تعویذ، جو بھی بلا ہے، یہ اس وقت تک اثر نہیں کر سکتے جب تک اللہ جل جلالہ نہ چاہے، جب تک اللہ جل جلالہ نہ چاہے۔ اللہ کی مشیت سے ان چیزوں کا اثر ہوگا، اور اگر اس کا ارادہ اور مشیت نہ ہو تو پھر یہ چیزیں کچھ بھی اثر نہیں کر سکتی۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 102 کا جو میں آپ کو حوالہ دے رہا تھا، اس میں ایک جملہ بڑا صاف ہے۔ حق جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ لوگ اس سے نقصان نہیں دے سکتے کسی ایک کو بھی اللہ جل جلالہ کے حکم کے بغیر۔ جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، ایمان، یقین اور اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی یہ چیزیں آپ کے خلاف بیکار اور بے اثر رہتی ہیں، کیونکہ شیاطین گناہ گاروں کے پاس اترتے ہیں۔ ایسے اعمال جسے شیاطین پسند کرتے ہیں، ایسے اعمال جسے شیاطین پسند کرتے ہیں، ناپاکی، گندگی، جنابت میں رہنا، گناہ کے کام کرنا، اس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، تو پھر شیاطین ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں، ان کے پاس بسیرے کرتے ہیں، ڈیرے ڈالتے ہیں۔ جبکہ انسان طہارت میں رہے، باوضو رہے، غسل کی نجاست سے پاک رہے، جنابت میں غسل فوراً کر لے، پاکی کے حال میں رہے، باوضو رہے، نمازوں کی پابندی کرے، تلاوت کی پابندی کرے، مسنون اوراد حفاظت کے پڑھا کرے، ان سب باتوں کو فرشتے پسند کرتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے پاس فرشتے اترتے ہیں۔ تو یہ حالتیں دو ہیں، اور دونوں حالتوں کو دو قسم کے مخلوق پسند کرتے ہیں۔ پہلی حالات جو گندگی اور برائی کے، اس کو شیاطین پسند کرتے ہیں۔ دوسری حالت جو طہارت اور پاکیزگی اور تقوی کے ہیں، اسے فرشتے پسند کرتے ہیں۔ تو جب انسان شیاطین کے آمد سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، ان کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو پھر اسے چاہیے نا کہ وہ تقوی اور طہارت میں رہے، پاکیزگی میں رہے، اللہ کی بندگی میں رہے، تاکہ یہ چیزیں ان پر اثر انداز نہ ہوں۔
یہ جو قرآن کریم کے بالکل اخیر کے 2 صورتیں ہیں، صورت نمبر 113، صورت نمبر 114، ان 2 صورتوں کا جو نزول ہے وہ ایک دم ہوئے، 5 جمع 6، 11 آیات پر دونوں صورتیں مشتمل، جنہیں معوذتین کہتے ہیں، الگ الگ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کہتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرمائی کہ ان آیات کی مثل نہیں دیکھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک روایت میں فرمایا توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ نسائی شریف میں حدیث ہے کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی پڑھا کرو۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ان صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، یہاں تک کہ امام مالک نے وہ روایت نقل فرمائی کہ سید ام المومنین بی بی عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں ان آیات کی، ان صورتوں کی تلاوت کرتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر دم کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ آپ کے مبارک بدن پر پھرتے، کیونکہ میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ کے بدل تو نہیں ہو سکتے۔ سورۃ الناس کے بالکل آخری لفظ میں اگر آپ غور کریں گے، آخری آیت میں من الجنت والناس، اس سے اوپر من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت والناس، وسوسہ ڈالنے والی، پیچھے ہٹ جانے والی، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنت والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، ان سب کی شر سے پناہ مانگے گئے۔ اور تفاسیر کے اندر خصوصاً ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کی شان نزول کا تفصیلی قصہ بیان فرمایا کہ لبید بن عاصم جو یہودی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ وہ یہودی تھے یا منافق تھے جو یہودیوں کے حلیف تھے، دونوں باتیں موجود ہے تفسیر میں۔ جادو کیا، اسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسمانی طور پر متاثر بھی ہوئے کہ دنیائی امور میں سے کبھی کوئی کام کیا ہوتا یاد نہیں رہتا کہ کیا ہوا کہ نہیں، یہ ہے اس کا تاثیر۔ پھر تفصیلی ذکر موجود ہے حدیث مبارکہ میں کہ پتہ بتا دیا نیم بیداری کے حال میں کہ لبید بن عاصم نے یہ سحر کیا، جگہ بھی بتا دیے کہ فلان کنویں کے نیچے اس جادو کی ہوئی چیزوں کو رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کو بھیجے رضی اللہ عنہم، اور انہوں نے وہ نکال کر کے لے آئے۔ پھر یہ مبارک جو 11 آیتیں ہیں،
ایک ایک آیت پڑھتے رہیں اور اس میں سے گرہ ایک ایک کھلتا جاتا، تو 11 گرے کھل گئی، 11 آیتیں ختم ہو گئی، فوراً طبیعت مبارک میں فرق آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قیامت تک آپ کی امت کو اس چیز کی تعلیم دی کہ تمہاری بھی حفاظت اور بچاؤ کے لیے یہ صورتیں ایسے کامگر ہیں، ایسی ہی کارآمد ہے۔ اسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک آیات کے نزول کے بعد جو 11 آیتیں ہیں اس ہمیشہ معمول بنایا۔ چنانچہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات یہ سب لوگوں کے لیے ہیں، ان کی حاجتوں میں اور ان کی ضرورتوں میں، کہ کوئی بھی انسان ان صورتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جسمانی آفات ہو، روحانی آفات ہو، سحر جادو ہو، نظر بد ہو، سب کے سب کو دور کرنے میں حافظ ابن قیم فرماتے ہیں سب کے سب کو دور کرنے میں ان دونوں صورتوں کی تاثیر عظیم ہے، اس کی تاثیر عظیم ہے۔ حدیث شریف میں جو صبح کو بسم اللہ سمیت 3 بار پڑھے، شام ہونے تک اس کی حفاظت ہو جاتی، شام کو 3 بار بسم اللہ سمیت پڑھے تو صبح تک اس کی حفاظت ہو جاتی۔ اس کو معمول بنا لے، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں۔ اور بعض روایتوں میں اس کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف بھی ہے، 3 صورتیں اخلاص، فلق اور ناس، اور تینوں کو ہر بار بسم اللہ سمیت پڑھے، 3 بار پڑھے، اور آخر میں اپنے دونوں ہاتھوں کے تیلیوں میں پھونکے اور سر سے لے کر بدن پاؤں تک پوری بدن پر ہاتھ پھیرے، سامنے بھی پشت پر بھی، اس اعتقاد سے، اس یقین سے، جب آپ نے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی کہ اس سے کوئی بھی شخص بھی نیاز نہیں ہو سکتا، آپ کی جس قسم کی حاجت اور ضرورت ہو آپ اس سے بھی نیاز نہیں ہو سکتے، جسمانی روحانی ہر قسم کی آفت کے لیے اس میں تاثیر ہے۔ ایسی ہی ایک چیز جس سے ہم اور متاثر ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ نظر کا لگ جانا ہے، نظر کا لگ جانا۔ حضرت امام مالک علیہ رحمت نے اپنے موطا شریف میں حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ پر جب حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی اور ان کے نظر پڑتی ہی ان کو تیز بخار ہو گیا، اتنا تیز بخار ہو گیا کہ اس کے بچے پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ کر لیجئے، سہیل تو آپ کے ساتھ جانے سے رہ گیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بس اتنا کہ عامر آئے تھے اور انہوں نے نظر ڈالی، اس وقت ان کے بدن پر قمیص نہ تھی، اور انہوں نے اس کے بدن کو دیکھا تو اس کے جلد کی تعریف کی کہ میں نے ایسی جلد تو کسی کے نہیں دیکھی۔ بس وہ یہ بات کرنی تھی کہ اس کو وہ گر گئی اور گرتے اس کو تیز بخار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیہ کو بولا اور ان کو پہلا لفظ ارشاد فرمایا اللہ برکت علیہ، یہ کیا کیا تو نے، کیوں اس پر برکت کی دعا نہیں پڑی؟
برکت کی دعا کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کو دیکھ کر کے اس کے جسم، اس کا گھر، اس کی گاڑی یا اس کے اولاد یا کوئی اور شے جو آپ کو بلی لگے، اچھی لگے، تو فوراً برکت کی دعا پڑھو. بارک اللہ لک، بارک اللہ علیک، تبارک اللہ. اس کو کہتے ہیں برکت کی دعا. ان العین حق فتوضع لہ، بے شک آنکھ یعنی نظر کا لگ جانا یہ حق ہے. اے عامر وضو کر، اے عامر وضو کر. آگے لفظ ہے فتوضع لہ، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور پھر وضو کے اس پانی کو ایک برتن میں جمع کیا، جس پانی کو لے کر حضرت سہل بن حنیف پر ڈالا گیا، چھڑکایا گیا، ڈالا گیا. اس سے پھر حضرت سہل کو جو ہے افاقہ ہو گیا. جیسے برکت کی دعا پڑھنی اس وقت چاہیے، ایسی ہی سورۃ الکہف کے اندر ایک اور لفظ بھی ہے، وہ قرآن عزیز کا فرمایا کہ وہ لفظ ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس مبارک کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. انشاءاللہ جب آپ کی عادت بن جائے گی کسی ایسے دلکش کو اور دل عزیز شیخ کو دیکھتی جب آپ یہ کلمہ پڑھیں گے تو کوئی نظر نہیں لگے گی، نہ آپ کی لگے گی نہ کسی اور کی لگے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے حفاظت فرما. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نظر بھی اسی کیٹیگری کی ایک شے ہے جس سے لوگوں کے نقصان ہو جاتے ہیں. اور آخر میں ضرور آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن عزیز کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اوراد اور اذکار کی صورت میں ہمیں جو کچھ تحفہ عطا فرمایا، اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. کوئی بڑے سے بڑا کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر ہم ان دو چیزوں کے ساتھ اپنے تعلق جوڑیں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور مسنون اذکار کے ساتھ، مسنون اوراد کے ساتھ. قرآن کریم کے وہ 33 آیات بہت مشہور ہے جس کو ہمارے آخر دور کے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مہاجر المدنی نے جمع کر کے منزل کے نام پر شائع فرمائے. 33 آیات منزل کے نام سے. اس کو دن میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کر، کل 5 سے 10 منٹ لگ جائیں گے. اور احادیث مبارکہ کے جو مختلف ادعیہ ہے، اذکار ہے، جو خاص طور پر حفاظت کے لیے ہے، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اولاد کی حفاظت، گھر کی حفاظت. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، کسی نے کہا آپ کو اتنا یقین کیوں ہوا کہ بستی جلی اور آپ کا گھر نہیں جلا؟ فرمانے لگے میں نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا، اس کو نقصان نہیں ہوگا. میں یہ دعا پڑھ کر کے نکلا ہوں، کیسے میرا گھر جل سکتا ہے، کیسے میرا نقصان ہو سکتا ہے؟ اتنا یقین تھا، اتنا یقین. اللہ ہمیں اس یقین کا ایک ذرا نصیب فرما، ایک ذرا نصیب فرما. یہ میرا اشارہ ان جیسے ادعیہ کی طرف ہے، اذکار اوراد، ان کو پڑھے، صبح پڑھے. آپ کا 15 سے لے کر 20 زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ یہ آپ کے وظائف قرآن سے، احادیث سے آدمی صبح کر لیں. باقی سارا دن آپ اپنا کام کاج کرتے. شام کو مغرب کی نماز پڑھ لی، پھر یہ اوراد جو ہے 10-15 منٹ 20 منٹ جو بھی ہے اس کو پھر پڑھ لیں.
آپ سلامتی سے، آپ کے اہل و عیال سلامتی سے، آپ کا گھر بار سلامتی سے، آپ کا کاروبار سلامتی سے. نہیں، اگر ہم یہ اپنا 15 منٹ سے آدھے گھنٹے تک اپنے حفاظتی کام نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھنا ہم غیر محفوظ، ہمارا کام غیر محفوظ، ہماری تجارت، ہماری اولاد، اور خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کو کوئی صدمہ اور کوئی آفت اور مصیبت پہنچتی ہے، پھر اس میں ہم انوالو رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں، دنوں دنوں تک اس پریشانی میں گزارتے ہیں، پیسوں کے پیسے لگ جاتے ہیں، وقت کا وقت لگ جاتا ہے، اور ہمیں یہ فکر ہوتا ہے کہ اب جلدی یہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ بہتر ہے، یا یہ بہتر ہے کہ آدمی خود معمول کے مطابق روزانہ 10-15 منٹ نکال کر کے اپنے وظائف پوری یقین اور اعتماد سے پڑھا کرے اور اپنی نمازوں کی پابندی کیا کرے. تو اللہ راضی، رسول راضی، ہماری حفاظت ہوتی رہے گی، آفات اور بلیات سے محفوظ رہیں گے. جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو وہ مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے. یاد رکھنا، مخلوق سے تو ڈرنا ہی نہیں ہے. مخلوق سے کیوں ڈرا جائے؟ اللہ کے مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، وہ انسانوں میں سے ہے یا جنات میں سے ہے. ہم کیوں ڈرے اس؟ ہمیں کامل ایمان، یقین، اعتماد، بھروسہ اپنے اللہ پر ہونا چاہیے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرامین پر ہونا چاہیے کہ انہوں نے فرمایا، سچ فرمایا. اس کے لیے ہمیں کچھ وقت نکالنا ہوگا. خود اپنے سے بہتر اپنے لیے کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا. اپنی خیر خواہی خود کیجیے گا. ان مبارک آیات کو جسے منزل کہتے ہیں اور ان مسنون اورات کو پڑھ لیا کرے، صبح بھی شام بھی. جب پابندی سے پڑھیں گے ایک وقت آ جائے گا آپ زبانی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، کسی کے محتاجگی نہیں ہوگی. اور میری ایک نصیحت بھی ہے کہ زیادہ جو آج یہ جو دور چل رہا ہے نا جی، جس کو غالباً لوگ سرچ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہ بس پیچھے پڑ گئے تو ہزاروں قسم کی چیزیں دیکھنی شروع کر دی. میرے خیال میں جو مریض نہیں ہوتا وہ بھی خود بخود مریض ہو جائے گا. اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز ہم سے ہمارے اللہ اور رسول مانگ رہے ہیں ہم وہ بجا لائیں، انشاءاللہ حفاظت ہوگی. تو آخر میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ وجود جنات کا ثابت ہے قرآن سے، حدیث سے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. جنات اور شیاطین کے ڈیرے اور دوستیاں ان سے ہوتے ہیں جو خود گندے ہوتے ہیں اور گندے اعمال کرتے ہیں، اور وہی لوگ پھر زیادہ متاثر بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کے تاثیر کے لیے گندگی شرط ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کو اور فرشتوں کو پسند پاکی اور صفائی ہے، اور پاکی اور صفائی ایمان ہے، اعمال ہے، طہارت ہے، جو شریعت کے احکام ہیں. ان میں رہتے ہوئے فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، اور جنات فرشتوں کے سامنے نہیں آ سکتے، ان سے ڈرتے. کیوں؟ قرآن میں ہے کہ ان کو رجوم یعنی ستارے، وہ دمدار ستاروں سے مارے جاتے ہیں. کون مارتے ہیں؟ فرشتے مارتے. پھر ہمیں اپنی حفاظت کے لیے وہ اسباب اختیار کرنا چاہیے، وہ تدابیر اختیار کرنا چاہیے جس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، ان کے یعنی اللہ کی کتاب قرآن میں سے ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہ میں سے ہو، حدیث میں سے ہو، نہ کہ دوسری چیزوں کے ساتھ جس کو منتر شنتر کہتے ہیں ان کے ساتھ اپنا بچاؤ نہیں کرنا. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی میرے آپ سب کے جان و مال،
آل اولاد عزیز اقارب سب کی حفاظت فرما دے، اور خصوصاً فتنے کے اس دور میں ہم سب کی ایمان اور اخلاق اور ہماری اولادوں اور نسلوں کی ایمان اور اخلاق کی حفاظت فرما دے، اپنی اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کے اطاعت، محبت، اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔